السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور تم لوگ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے یہاں جمع کیا جائے گا، تو اس دن سے ڈرو۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے عمل کے مطابق پورا ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا۔ ثم توفى، پھر بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس بما کسبت، ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے، دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا اسے بدلہ دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کیا ہے اسی کے عمل کے مطابق خیر و شر کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، نافرمانی کی ہے تو برا ٹھکانہ ملے گا۔ تو نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا جنت کی شکل میں، اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا برا ٹھکانہ ملے گا جہنم کی شکل میں۔ تو قیامت کا دن یہ فیصلے کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ جو اس دنیا میں آدمی کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، احکام کے اعتبار سے یہ سب سے آخری آیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا جو نزول ہوا تو سب سے آخری آیت یہی آیت تھی: واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ من آخر ما نزل من القرآن، قرآن کریم کی یہ سب سے آخری آیت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو یہ وہی آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ وجعلت خاتمۃ لهذه الاحکام والاوامر والنواہی، تو احکام اور اوامر و نواہی کا اسی آیت پر خاتمہ ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس آیت میں خیر کا وعدہ کیا گیا ہے اور برائی کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم توفى كل نفس ما كسبت، جو کچھ بھی کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، چاہے کھل کے نیکی کی ہے یا چھپ کر نیکی کی ہے، جو بھی عمل کیا ہے اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی جو اچھا کام کرنے والے ہیں گویا کہ اس میں ان کے لیے تبشیر ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا، ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور ڈراوا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو گناہ کرتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے چھپ کے کیا، کوئی دیکھا نہیں، بچ گئے، دنیا میں بچ گئے،
تو آخرت میں بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو انہوں نے شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کا بدلہ، اس کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ ان کا قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری وقت میں نازل ہوئی، سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی، ان میں یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کو، یعنی یہ آیت سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت ہے، تو فقال له جبریل علیہ السلام ضعها على رأس 280 آیت من سورة البقرہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اس آیت کو، سورہ بقرہ کی اس آیت کو 280 کے بعد، 280 کے بعد اس آیت کو رکھو، ترتیب دو، 280 کے بعد اس آیت کو رکھو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو یہ 281 نمبر کی آیت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز زندہ رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد زندہ رہے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے آخری آیت ہے۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 رات زندہ رہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہ 7 رات آپ زندہ رہے، یعنی اس آیت کے نزول کے بعد، یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، اس آیت کے نزول کے بعد آپ 7 رات زندہ رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک آخری قول بھی ذکر کیا ہے امام بغوی رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آخر آیت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا، کہ آخر آیت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری آیت آیت الربا نازل ہوئی، سود والی آیت نازل ہوئی۔ ابھی ہم اس سے پہلے سود کے احکام و مسائل تفصیل سے پڑھے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں سود کا تذکرہ کیا گیا ہے، سود کی حرمت بیان کی گئی ہے، سود سے روکا گیا ہے، سود سے ڈرایا گیا ہے، سود چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، سود کھانے سے منع کیا گیا ہے، سود دینے سے منع کیا گیا ہے، اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اسی آیت سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین یہاں پہ سود کی آیت جہاں ختم ہوتی ہے، اسی پر یہ آیت ختم کر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ ڈرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اشارہ دے رہا ہے، یہ ڈرا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو گے تو پورا پورا بدلہ ملے گا، خیر کی شکل میں، جنت کی شکل میں۔ ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر سود نہیں چھوڑو گے، اس سے ملوث رہو گے، تو یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کا دن یہ فیصلے کا دن ہے۔ اور کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی حلال کمائی اختیار کرے، حلال روزی اختیار کرے، حرام سے بچے، سود سے بچے، نماز روزے کی پابندی کرے اور تقوی اختیار کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر آدمی اس چیز کو نہیں مانتا ہے، سودی سسٹم میں جڑا ہوا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی تباہی کی گھنٹی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو نصیحت کی اور انہیں یہ بات یاد دلائی کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کا زوال یقینی ہے، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، چاہے مال ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور آخرت آنے والی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کی طرف رجوع کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور نیک کام کریں، ان کاموں سے بچیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے عمل کا فیصلہ سنائے گا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ تو اگر خیر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ سنائے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ بندے کا عمل اگر شر ہوگا تو پھر اس کو
اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ آیت ڈرا رہی ہے، یہ آیت تنبیہ کر رہی ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے قیامت کے دن سے، کہ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کا کام کرو، شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ وہ دن فیصلے کا دن ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اس دن بندے کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وهم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تفسیر جلالین میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے بنقص حسنہ او زیادت سیئہ، کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ان کی نیکی کم کر لی جائے یا ان کی برائی میں اضافہ کر دیا جائے. ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، ان کی نیکی کم نہیں ہوگی، ان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ان کا عمل برباد نہیں ہوگا. اور انہوں نے برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ انہوں نے برائی کی ہے تو ان کے گناہ کو بڑھا دیا جائے. تو نہ گناہ کو بڑھایا جائے گا اور نہ کسی کی نیکی کو گھٹایا جائے گا. یہ تفسیر جلالین میں یہ عبارت موجود ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بالکل اخیر میں کہتے وفی هذه الآیہ نص علی ان الثواب والعقاب متعلق بکسب الاعمال. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب اور عقاب کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے. ثواب اور عقاب یعنی بدلہ اور جزا اور سزا، جزا اور سزا، بدلہ اور سزا، اس کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے. بندہ جو کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. کہتے ہو رد علی الجبریہ، یہ آیت جبریہ پر رد ہے. یہ آیت جبریہ پر رد ہے. جبریہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ بندہ مجبور ہے. بندہ کیا ہے؟ مجبور ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو بندہ کیا ہے؟ مجبور ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے تو بندہ مجبور ہے، تو وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے. بندہ کیا ہے؟ مجبور ہے. یہ جبریہ کا موقف تھا، جبکہ یہ بہت ہی بے تکی بات تھی، بالکل بچکانہ بات ہے. بندہ مجبور نہیں ہے، بندے کو آزادی دی گئی ہے، بندے کو اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے. اسی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. ثم توفی کل نفس بما کسبت، کل نفس ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اگر بندہ مجبور ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. یہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہے تو یہ مطلب ہے کہ بندہ مجبور نہیں ہے. اگر بندہ مجبور ہے تو اس کی سزا کس بات کی؟ اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن جبریہ گمراہ فرقے نے ایسی ہی بے تکی بات بیان کی ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے جو جبریہ کا موقف ہے، یعنی جبریہ کا موقف بالکل باطل ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے کہ ہم قیامت سے ڈریں، قیامت کے دن سے ڈریں، حساب و کتاب کے دن سے ڈریں. قیامت کے دن فیصلے کا دن ہے اور آخرت برحق ہے. دنیا میں آدمی جو یہاں کچھ کر رہا ہے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمایا اور ہر قسم کے نقصان سے، خسارے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.